بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس سلسلے کی آج کی جو کڑی ہمارے سامنے ہے، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی چند اقوال سلف صالحین کے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اب تک ہمارے سامنے اس سلسلے کی جو باتیں آئی ہیں وہ پہلی فصل یعنی کتاب و سنت کی پابندی، بدعات سے اجتناب اور سلف صالحین کے راستے پر چلنا، یہ ہے اصل میں ہمارا وہ عنوان جس کے تحت یہ اقوال آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. اس سلسلے کے اب تک تقریباً 12 یا 13 اقوال آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں. اگلا جو قول ہے ہمارے سامنے وہ امام علامہ ابن بطہ رحمہ اللہ کا ہے. یہ کتاب کی ترتیب کے مطابق 14واں قول ہے اور کتاب کے صفحہ نمبر 51 اور پھر 52 پر موجود ہے. امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ دَرُّ أَقْوَامٍ دَقَّتْ فِطَنُهُمْ وصفت اذہانهم وتعالت بهم الہمم فی اتباع نبیہم وتناہت بهم المحبت حتی اتبعوه هذا الاتباع فبمثل هدی هؤلاء العقلاء اخوانی فاہتدوا ولآثارهم فاقتفوا ترشدوا وتنصروا وتجبروا. یہ امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور یہ قول امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے الابانۃ الکبریٰ. الابانہ کے نام سے کتاب مشہور ہے اور اس کتاب کا نام ہے الابانۃ الکبریٰ. اس قول میں امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ آپ مضمون کو بالکل یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ کون سا مضمون چل رہا ہے اور کس باب یا کس مضمون سے متعلق یہ سارے اقوال پیش کیے جا رہے ہیں. تو مضمون آپ کے سامنے ہے، سلف صالحین کی زندگی پر عمل کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، کتاب و سنت کی پابندی کرنا، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائے جو بڑی گہری سوجھ بوجھ والے تھے. کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ اسلاف کی بات کر رہے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ حدیث، محدثین کرام، ان کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دعا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائے جو بڑی گہری سوجھ بوجھ والے تھے. سوجھ بوجھ کیسی تھی؟ گہری تھی. آج ان کے راستوں کو چھوڑنے والے اپنے آپ کو بہت زیادہ سوجھ بوجھ والا سمجھتے ہیں. اپنی عقل مندی، اپنی دانشوری، اپنی دانائی اور اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر بہت ساری ایسی چیزوں کو رد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کی زندگی میں موجود تھی. تعریف کرتے ہوئے ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. کیا تھا مسئلہ ان کا؟ جو بڑی گہری سوجھ بوجھ والے تھے.
تو سنت پر چلنے والے اصل میں عقل مند ہوتے ہیں۔ سوجھ بوجھ والا کون ہے؟ جو سنت کی تلاش کرے، جو اللہ کا فرمان تلاش کرے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے قرآن کریم پر عمل کر کے دنیا سے گئے، کیسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے گئے، کن باتوں، کن چیزوں، کن خصوصیات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کی تلاش کرنے والا اصل میں دماغ، ذہین فتین دماغ والا ہے، سوجھ بوجھ والا ہے، عقل مند ہے، فکر مند ہے۔ جس کے پاس یہ سوچ نہیں ہے، وہ کتنا بھی اپنے آپ کو دانشور ثابت کرے، کتنا بھی اپنے آپ کو ٹیلنٹ والا بتلائے، ذہین فتین عقل مند ثابت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ایسا شخص کبھی عقل مند اور سوجھ بوجھ والا نہیں ہو سکتا۔ ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ اور آگے مزید تعریف کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ان اسلاف پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے جو بہت گہری سوجھ بوجھ والے تھے، ستھرے ذہن والے تھے۔ ذہن کیسا تھا؟ ستھرا تھا، شفاف تھا، ایک دم تقی نقی، پورے طور پر کیا تھا؟ ایک دم شفاف تھا، شیشے کی طرح ان کا ذہن و دماغ تھا۔ آج لوگوں کے ذہنوں میں جب سے یہ راستہ چھوٹا جن کی بات کی جا رہی ہے، جب سے ان کا راستہ چھوٹ گیا، نہ جانے کیسی کیسی میرے بھائیوں بدعات، نہ جانے کیسی کیسی خرافات، نہ جانے کیسے کیسے افکار، نہ جانے کیسے کیسے نظریات اور کیسی کیسی سوچ لوگوں کے دماغ کے اندر آ گئی۔ اب صوفیت آ گئی، کیسے نکلے؟ عقل پرستی آ گئی، کیسے نکلے؟ ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ حکومت کی بات، خلافت کی بات، عقل پرستی کی بات، اعتزال کی بات آ گئی، کیسے دماغ سے نکلے؟ ان تمام گندگیوں کی بنیاد پر لوگوں کے ذہن و دماغ پراگندہ ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان لوگوں پر جو سب سے گہری سوجھ بوجھ والے تھے، جو بہت ستھرے ذہن والے تھے۔ اور کیا تھا بھائی تعریف میں؟ کیا پہلو ہے؟ کہتے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بڑے بلند ہمت والے تھے۔ آپ کو ہم کو یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کے لیے، ڈٹے رہنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے، بڑی ہمت چاہیے۔ اس جماعت سے تعلق ہے، اس فرقے سے تعلق ہے، اس مسلک سے تعلق ہے، اس شخصیت سے تعلق ہے، اس قوم سے تعلق ہے، یہ نظریہ فالو کرتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں، اس کو سنتا ہوں، ریت ہماری یہ ہے، روایت یہ ہے، باپ دادا ایسا کرتے ہوئے آئے ہیں، کنبے قبیلے والوں کا یہ نظریہ ہے، فلاں سے جڑا ہوا ہوں، فلاں سے بیعت کر رکھا ہے، فلاں کو استاد بنا رکھا ہے، فلاں کو پیر بنا رکھا ہے، فلاں سب سے زیادہ ذہین و فتین ہے، فلاں سب سے زیادہ ٹیلنٹ اور دانشور ہے، اس لیے کیسے اس کو چھوڑ کر کے میں دوسرے راستے کو اختیار کر لوں؟ تو سنت پر چلنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہے۔ پھسے ہے نا، پھسے ایمان والے، کمزور ایمان والے، اتباع سنت کی عظمت کو نہ سمجھنے والے کبھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی ہمت نہیں جٹا پائیں گے۔ ساری دنیا سے آپ کو مخالفت مول لینی پڑے گی سنت پر چلنے کی۔ آسان کام ہے؟ آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے دین پر چلنے کے لیے آپ کو بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ نہ جانے کس سے آپ کے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اور اسی رشتے ناطے ٹوٹنے کو لوگ بہانہ بنا کر کے، حیلہ بنا کر کے آپ کو اور آپ کے مشن کو، آپ کے علماء کو، آپ کی جماعت کو تانا دیں گے کہ یہ کون سا نظریہ ہے۔ اس نظریے سے تو تفریق پیدا ہوتی ہے، اس سے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس سے تو انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اچھا خاصا ماحول تھا، گھرانہ خاندان، کبھی اختلاف نہیں، سب آپس میں ملتے جلتے تھے، تال میل کے ساتھ رہتے تھے، اس سے اس کو نفرت نہیں، اس کو اس سے نفرت نہیں۔ کون سا نیا نظریہ، کون سی فکر لا کر کے پیش کر دیا؟ فتنہ پیدا کر دیا۔
تو خرد کا نام جنوں رکھ دیا. جنوں کا خرد یہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ سنت سے کبھی اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا ہے. سنت سے دنیا کے سارے اختلافات ختم ہوتے ہیں. سنت عدالت ہے، سنت فیصل ہے، اور جو سنت کو فیصل نہ مانے وہ اپنی ایمان کی خیر منائے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر کے کہتا ہے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ اپنے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جج مان نہ لیں. جب تک نبی کو اپنے اختلافات میں جج نہیں مان لیں گے تب تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. پھر اس کے بعد اتنا کافی نہیں ہے کہ جج بنا لیا حوالے کے لیے، نام کے لیے، شکوہ چھڑانے کے لیے، نہیں، وہ جج کیسے بنانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جب نبی موجود تھے بنفس نفیس اپنی شخصیت کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، تو آپ کو جج بنانا تھا، آپ کو حکم بنانا تھا، فیصل بنانا تھا. جب آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کی سنتیں جج ہیں، آپ کی سنتیں فیصل ہیں. آپ کی سنت قول کی سنت ہو، عمل کی سنت ہو، تقریر کی سنت ہو، یہ ججمنٹ اور یہ فیصلہ جو دے دیں گی اسے ہم آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیں گے. تو حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ثم جب فیصلہ آپ کر دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اللہ فرماتا ہے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ نام کے لیے جج بنا لیں اور فیصلہ کر دیں آپ، اور پھر آپ کا فیصلہ مان نہ لیں، نہ مانیں، یا مان لیں لیکن نہ چاہتے ہوئے مان لیں، دل میں تنگی کے ساتھ مان لیں، پریشر میں آ کر کے مان لیں، دباؤ کے ساتھ مان لیں. کیا کر سکتے ہیں؟ اب دل تو نہیں مانتا لیکن اب سنت آ گئی ہے تو کہیں نہ کہیں تو ماننا ہی پڑے گا. یعنی شرح صدر کے ساتھ نہیں، استقبال کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ نہیں، بلکہ دل میں تنگی کے ساتھ. اگر ایسے کوئی حکم بنا بھی لے تو کوئی فائدہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی جو نفی فرمائی ہے، ایمان والے نہیں ہو سکتے، وہ اس میں کیا فرمایا؟ یہاں تک کہ آپ کو فیصلہ کرنے والا بنا لے، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو آپ کے فیصلے کو تسلیم کرنے میں ایک ذرہ بھی اپنے دل کے اندر حرج اور تنگی محسوس نہ کریں، تب جا کر کے. اور تیسری شرط کیا ہے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پورے طور پر سر تسلیم خم کر دیں. اپنا کچھ نہیں، اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنی جذبات، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں، بھاونائیں، کچھ بھی نہیں. بس جو آپ نے کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرما دیا، بس ہم اس کے اوپر راضی ہیں. اس کے بارے میں، اس کے سامنے اب ہم ایک ذرہ کسی چیز کو مقدم نہیں کر سکتے. یہ ہے معنی، سمجھ رہے؟ تو سنت اور سنت کا فیصلہ اختلاف پیدا نہیں کرتا ہے، دنیا کے سارے اختلافات میں ججمنٹ کر کے اختلاف کو ختم کر دیتا ہے. سنت کے فیصلے کا مقام رب ذوالجلال کہے، قسم کھا کر کے کہے. اور آج سنت کی بات کہی جائے، رافضیت کے خلاف، عقل پرستی کے خلاف، صوفیت کے خلاف، ہے نا، اعتزال کے خلاف، انکار سنت کے خلاف، توہین صحابہ کے خلاف، توہین قرآن کے سامنے، دنیا کی سارے فتنوں کے سامنے، سارے بدعات کے سامنے، تو لوگ کہتے ہیں یہ اختلاف پیدا کرنے والی بات کر رہا ہے، جبکہ اختلاف وہ ہے، اس کا خاتمہ اسی سنت سے ہوگا. تو ایک بات تو یہ ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اپنے نبی کی پیروی میں بڑے بلند ہمت تھے، بڑی ہمت تھی ان کے اندر. اچھا ایک بات اس سے پہلے آ چکی نا کہ ہمت چاہیے، ہمت، اس کو سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایسا لگتا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ آج کل کے ماحول میں بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ کیوں نہ ہو،
آپ کی سنت کسی دور کے لیے، کسی زمانے کے لیے خاص نہیں تھی. آپ کی شریعت کسی صدی کے لیے، کسی قرن کے لیے، کسی ہزار کے لیے خاص نہیں تھی. قیامت کے آخری دقیقے تک، آخری سیکنڈ تک کے لیے تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیاتی علیکم زمان، امت کے لوگوں سنو. حالات کی نزاکت کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، ایک دور آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا تمہارے اوپر میری امت کے لوگوں، جب کیا ہوگا؟ الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. اتنا نازک ہوگا مسئلہ، اللہ کے سچے دین پر چلنا، اسلام پر چلنا. اور یاد رکھو دین سنت کا نام ہے اور سنت دین کا نام ہے. امام بربہاری نے کہا تھا اسلام سنت کا نام ہے، سنت اسلام کا نام ہے. اسلام ہی سنت اور سنت ہی اسلام ہے. اس لیے ایک دور آئے گا جب اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمنے والا اگر جمنا چاہے گا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے. آگ کے گولے پر، آگ کے شعلوں پر چلنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ واقعی بہت آزمائش کا کام ہے، بڑی قربانی، بڑی ہمت چاہیے، تب جا کر کے آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتا ہے. اور کیا کہا؟ اللہ کی رحمت ہو کن کے اوپر؟ اور ان لوگوں میں، ان میں انتہا درجے کی محبت تھی. فلسفہ کیا ہے بھائی؟ فلسفہ اطاعت کا، محبت کا جڑا ہوا ہے. کوئی محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ اتباع نہ پائی جائے، کیونکہ سب ساتھ ساتھ میں ہیں. اپنے نبی کی پیروی میں بڑے بلند ہمت تھے اور ان میں انتہا درجے کی محبت تھی. کتنی محبت تھی بھائی؟ انتہا درجے کی. انتہا درجے کی محبت یہ بھی سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے نبی انت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، محبوب ہیں، پیارے ہیں سوائے میری اپنی جان کے. بس جان کو چھوڑ کے سب سے زیادہ محبت مجھے آپ سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پھر تو محبت کمپلیٹ نہیں ہوئی، پھر تو محبت کا حق ادا نہیں ہوگا. مجھ سے محبت کا مقام یہ ہے کہ میں تمہاری دل میں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاؤں. سب کچھ تم قربان کر دو لیکن میری محبت کو قربان نہ کرو، میری اطاعت کو قربان نہ کرو، تب جا کر کے صحیح معنوں میں تم مومن ہو سکتے ہو. عمر بن خطاب نے فوراً، صحابہ تھے نا وہ، آج کل کے عقلانی نہیں تھے، آج کل کے فلسفی نہیں تھے میرے بھائیوں، آج کل کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے لاجک بیان کرنے والے لوگ نہیں تھے کہ اب یہ سننے کے بعد ایسا ہے، ویسا ہے، کیسا ہے، کیوں ہے، چوں ہے، چرا ہے، ایسی باتیں کرنے والے لوگ نہیں تھے. وہ صحابہ تھے آمنا وصدقنا. اے اللہ، اے نبی، ایمان لے آئے، تصدیق کر لیا، جو بھی بات آئی مان لیا. سمعنا واطعنا، سن لیا، اطاعت کر لی، کوئی بھی رکاوٹ کی بات نہیں ہے. آج کل تو وہ ایسا ہے، تو ویسا ہے، تو چوں ہے، تو چرا ہے، یہ مسلک ہے، وہ مسلک ہے، فلاں نے سمجھا، ائمہ کرام سب سمجھ کر کے چلے گئے، سب سمجھ کر کے لکھ کے چلے گئے. اب ہم کو نئے سرے سے الگ سے کسی دلیل کو، کسی حوالے کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سمجھا ہوا ہے. ہم سے زیادہ عقل مند تھے، ہم سے زیادہ ذہین تھے. ان سے زیادہ ذہین کون تھے یہ بتایا جا رہا ہے. ان سے زیادہ عقل مند کون تھے، ان سے زیادہ فکر مند کون تھے دین اور عقیدے کے سلسلے میں، سنت کے سلسلے میں. تو یہ ہے مسئلہ. فوراً کیا کہا؟ انتہا درجے کی محبت تھی. اتنی محبت کہ بالکل تاخیر کی کوئی بات نہیں، فوراً تسلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا دیکھیے آپ نے آگے، کہتے ہیں انتہا درجے کی محبت تھی ان صحابہ میں، تابعین میں، جس کے نتیجے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے مثال اتباع کی.
اللہ اکبر. دیکھا آپ نے, محبت کے دعوے کرنے والے, محبت کے نعرے لگانے والے, محبت کے نام پر جلوس نکالنے والے, اسلام کے نام لیوا دن رات سنت کی مخالفت کرتے ہیں, بدعات میں ڈوبے رہتے ہیں. اطاعت کے بغیر کوئی محبت نہیں ہے. محبت اطاعت کے ساتھ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے بھائیو, یہاں پر امام ابن بطہ رحمت اللہ علیہ اسی بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا تھا. ایسی انتہا درجے کی محبت تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے مثال اتباع کی. اتباع کی مثال آپ کو دنیا میں ان کے جیسی نہیں مل سکتی ہے. بے مثال اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو, لوگ جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن نبی کا فرمان ماننے کو تیار نہیں ہوتے. لوگ کٹ جانے کو تیار ہوتے ہیں, چھرا گھونپنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو زخمی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو آگ میں کود جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ایک بدعت پر چل رہے ہیں, اسے چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. یہ کون سی اتباع ہے, کون سی محبت ہے؟ محبت اطاعت کا نام ہے. محبت ایموشن کا نام نہیں ہے. محبت جذباتیت کا نام نہیں ہے. محبت اپنی مرضی کے مطابق کرنے کا نام نہیں ہے. محبت نام ہے بے مثال اتباع کرنے کی. جتنی اتباع بے مثال ہوگی اتنی محبت آپ کی ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی ہوگی. اور کیا کہا؟ یہ اتنی ساری باتیں کہیں کس نے کہا؟ امام ابن بطہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی. اور یہ کتنے الفاظ ہیں. گہری سوجھ بوجھ والے تھے, ستھرے ذہن والے تھے, اپنے نبی کی پیروی میں بڑے بلند ہمت تھے. ان میں اتنا انتہا درجے کی محبت تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے ایسی بے مثال اتباع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا, اس کے آگے کیا کہتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں ان عقل مندوں کی راہ پر گامزن رہو. اب صحابہ سے زیادہ عقل مند کوئی ہو سکتا ہے جنہوں نے شرک چھوڑ دیا, شرک چھوڑا, کفر چھوڑا, انحراف چھوڑا, باپ دادوں کی روایت چھوڑی, باپ دادوں کا طور طریقہ چھوڑا, نفس پرستی چھوڑی, خواہشات چھوڑا, قوم کو چھوڑا, قبیلے کو, باپ نے بیٹے کو, بیٹے نے باپ کو, بیوی نے شوہر کو, شوہر نے بیوی کو, سب کو چھوڑ دیا, صرف اللہ کے سچے دین کو گلے لگا لیا. یہ کارنامہ تھا ان کا. ان سے زیادہ کوئی دماغ اور ذہن رکھنے والا ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کوئی ذہین و فطین, ان سے زیادہ کوئی ٹیلنٹ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ نادانی ہے کہ آج آدمی اپنی بنائی ہوئی, انسانوں کی بنائی ہوئی, امتیوں کی نکالی ہوئی باتوں کو قرآن و سنت سے بھی زیادہ گلے لگاتا ہے, اور قرآن و سنت اور صحابہ کے راستے کو اپنی دانشوری سے میرے بھائیوں ٹھکرا دیتا ہے, اسے رد کر دیتا ہے, اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے. محبت نبی سے, محبت صحابہ سے, محبت تابعین سے, محبت طبع تابعین سے, محبت محدثین سے کرنے کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں, جو لوگ اللہ کی نبی علیہ السلام کے احادیث کا انکار کرنے والے ہیں, جو صحابہ کرام کی توہین کرنے والے, جو قرآن کریم کی توہین کرنے والے ہیں, جو سنت کا, اور محدثین جنہوں نے قرآن کریم کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی, ان کو اور ان کی عظمت کو میرے بھائیوں ٹھکرانے والے جو لوگ ہیں ان کی بات تو جانے دو. جو لوگ نبی کا نام, صحابہ کا نام, تابعین کا نام, قرآن کا نام, سنت کا نام لیتے ہیں, یاد رکھیں وہ لوگ اگر نفس پرستی کرتے ہوئے بدعات کے راستے پر, انحرافات کے راستے پر چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان کی یہ محبت کا دعویٰ جذبات کی بنیاد پر ہے, اصولوں کی بنیاد پر نہیں ہے. اگر اصولوں کی بنیاد پر ان کی محبت ہوتی تو ایسا کبھی نہ کرتے وہ کہ محبت کا دعویٰ بھی کریں اور ان کے راستے پر چلنا گوارا بھی نہ کریں. اچھا, تو صاف صاف کیا کہا؟ ان عقل مندوں کی راہ پر گامزن رہو. یہ اسلاف ان کے راستوں پر جو بڑے عقل مند تھے. تو آج کے لوگ جنہوں نے سنت کا راستہ, صحابہ کا راستہ چھوڑا ہے میرے بھائیوں, وہ عقل مند نہیں ہیں, وہ نادان ہیں,
وہ نا سمجھ ہیں، کم سمجھ ہیں۔ میرے بھائیوں، ان سے زیادہ بے عقل کوئی نہیں ہو سکتا، بے شعور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ شعور اور عقل مند کون لوگ تھے؟ نبی کے صحابہ، تابعین اور ائمہ دین جو ان کے راستے پر چلتے رہے۔ ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ ساری باتیں کہہ دیا، ان کا مقام بیان فرما دیا، ہم کو آپ کو تلقین کر دیا، ان کے راستے پر چلو، نقش قدم پر چلتے رہو، گامزن رہو، ہدایت سے سرفراز ہو جاؤ گے۔ کیا مل جائے گی بھائی؟ ہدایت مل جائے گی، ہدایت کا راستہ مل جائے گا، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اللہ کی نصرت حاصل ہوگی۔ کیا ملے گی بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی اور کمیوں کی، خامیوں کی بھرپائی ہو جائے گی۔ حیرت ہوتی ہے ان ائمہ کرام کی، ان باتوں پر، کتنی عظیم الشان باتیں، کتنی گہری باتیں۔ امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات کتنی قیمتی ہے۔ ہم نے وقت بچانے کے لیے الفاظ کو بار بار نہیں پڑھا، عربی زبان کے الفاظ کو، بہت زیادہ قیمتی الفاظ ہیں۔ شروع میں ہم نے پڑھ کے اسے چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد ہم اردو پر آ گئے، اس کے ترجمے پر، لیکن آپ غور کریں کہ کتنا قیمتی بات ہے۔ مدد کے لیے کراہت، دنیا میں کراہ رہے ہیں لوگ، ہے کہ نہیں؟ اللہ کی مدد کیسے ملے گی؟ اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ اللہ کا سہارا کیسے ملے گا؟ یہ جان کے، مال کے، آبرو کے، امن کے جو میرے بھائیوں لالے پڑے ہوئے ہیں، یہ حالات کیسے بدلیں گے؟ یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے گلے لگاؤ، زندگی سنت کی گزارو، راستہ سلف اور صحابہ کرام کا، طریقہ سلف اور صحابہ کرام کا اختیار کرو، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکی اور ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ تنصرو، تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا، اور تمہاری کمیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ دیکھا یہ کیا ہے؟ یہ امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اگلا قول، یہ ہمارے سامنے 15واں قول ہے، اور یہ صفحہ نمبر 52 پر ہے غالباً۔ صفحہ نمبر 52 پر ہماری جو کتاب کی اردو کی جو ایڈیشن ہے اس کے اعتبار سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اصول السنہ عندنا، اصول السنت عندنا التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم وترک البدع وكل بدعة فهي ضلالة والسنت عندنا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ میرے بھائیوں روشنی ہے، روشنی کا راستہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ سنگ میل ہے، جس کے ذریعے سے ہم کو روشنی ملتی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، ہمارے یہاں سنت کے اصول یہ ہیں۔ ہمارے یہاں سنت کے اصول کیا ہیں؟ سنت کے اصول بتا رہے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہے، جن کو امام اہل سنہ کہا جاتا ہے۔ امام اہل سنہ، امت کے علماء نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر جب گفتگو کی تو کیا لکھا امام احمد بن حنبل تفسیر کے امام ہیں، عقیدے کے امام ہیں، تاریخ کے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں۔ الغرض کوئی فن نہیں چھوڑا جس کا نام نہ لکھا ہو اور یہ نہ کہا ہو کہ اس فن کے وہ امام ہیں۔ تو امام و اہل سنہ والجماعہ میرے بھائیوں، اور امام کیسے امام؟ علم کے امام نہیں، صرف اور صرف آئیڈیل بھی ہے امامت کے اندر، عملی طور پر بھی امامت کا مقام۔ پوری دنیا ایک طرف ہے، وقت کی حکومت ایک طرف ہے، لیکن احمد بن حنبل اپنی امامت کو، اپنی جلالت شان کو کبھی بھی داؤں پہ لگانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ کتنا بھی مارا جائے، کتنا بھی ستایا جائے، کتنا بھی کوڑے برسائے جائیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، وقت کی حکومت کی بربریت کا میرے بھائیوں کوئی ایسا کام نہ ہو جس کو عمل میں نہ لایا گیا ہو، لیکن سب کچھ کے باوجود آتونی شیئا من کتاب اللہ او شیئا من سنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بہ، کسی کی بات کو نہیں مانا۔ قرآن کریم کو مخلوق ماننے کے لیے، مخلوق منوانے کے لیے ہر طرح کا ظلم ڈھایا گیا، لیکن اس امام نے کہا لاؤ اللہ کے کلام کی کوئی دلیل، لاؤ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل، تاکہ اس کی روشنی میں آپ کی بات بول دوں، آپ کے موقف کو، آپ کی سٹینڈ کو قبول کر لوں، آپ کے عقیدے کا اعلان کر دوں۔ لیکن اگر نہیں ہے آپ کے پاس اللہ کا کوئی کلام، نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی سنت، تو میرے بھائیوں تمہارے مارنے سے، تمہارے جیل کی سلاخوں میں ڈالنے سے، تمہیں گھسیٹنے سے، تمہیں کوڑے برسانے سے، اور تمہارے گالی گلوچ دینے سے، تمہاری تنقیص اور توہین کرنے سے میرے موقف پر اور میرے عقیدے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایک حاکم نے سزا دی اور اس کی حکومت ختم ہو گئی، امام احمد بن حنبل کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔ دوسرا حاکم بنا، اس نے بھی ظلم ڈھایا آخری سطح تک، لیکن کبھی بھی استقلال میں کوئی کمی نہ آئی، ایک ذرہ بھی نرمی کا ثبوت نہیں دیا، سنت سے ہٹنے کے لیے ایک ذرہ بھی تیار نہ ہوئے۔ تیسرا حاکم بنا، اس نے بھی ظلم کی حد کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی امام احمد بن حنبل اپنی موقف سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ بالآخر ایک مناظرے کی حالت میں، ایک مناظرے کے نتیجے میں الحمدللہ حاکم کے سامنے امام احمد بن حنبل کا موقف واضح ہو گیا، حق واضح ہو گیا دلائل سے۔ ان کا مناظر اور ان کا درباری مولوی جو تھا، درباری مفتی احمد بن ابو دواد جس کا نام تھا، وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے سامنے دلائل کے اعتبار سے زیر ہو گیا، کمزور پڑ گیا، لاجواب ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی صداقت، آپ کی سچائی حاکم کے سامنے، سارے حاضرین کے سامنے نمایاں ہو گئی، اور اس کی شکست سمجھ میں آ گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی کامیابی اور کامرانی سمجھ میں آ گئی۔ بالآخر مجبور ہو کر کے حاکم مجلس سے نکل گیا اور اپنی آرام گاہ میں جا کر کے لیٹ کر کے پیر پر پیر رکھ کر کے غور کرنے لگا، سوچنے لگا۔ امام احمد بن حنبل کی وہ باتیں، ایک ایک جملہ ان کا اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ احمد بن حنبل نے کیا سوال کر لیا؟ کوئی جواب نہیں میرے پاس، کوئی جواب نہیں ہمارے درباری مولویوں کے پاس، کوئی جواب نہیں ہمارے دربار کے بہت بڑے مفتی کے پاس، کوئی جواب نہیں۔ بالآخر بادشاہ نے کہا، حاکم نے کہا 400 دینار لے جاؤ اور احمد بن حنبل کو دے دو، ان کے پیروں سے بیڑیاں نکال دو، ان کے ہاتھوں سے گلے سے بیڑیاں زنجیریں نکال دو، اور انہیں چھٹی دے دو، وہ جہاں جانا چاہتے ہیں اپنے گھر، اپنی منزل، انہیں جانے کی اجازت دے دو۔ تو 3 حاکموں نے مسلسل ظلم کے پہاڑ توڑے، لیکن وہی سنت کا پہاڑ تھا جس نے کسی بھی صورت میں سنت سے ایک بال کے برابر بھی سرے منہ میرے بھائیوں تنازل کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو امام صرف اور صرف علم کے باب میں امام نہیں تھے، امامت ایسے بھی تھی ان کی، وہ آئیڈیل تھے، وہ قائد تھے، وہ ساری انسانیت، ساری دنیا کے سامنے وہ مثال چھوڑ گئے کہ وقت کا بڑا امام، سنت کا ایک پیشوا، اگر اس کے ثبات میں لغزش آ جائے گی تو اس کے پیچھے چلنے والی عوام، اس کے شاگردان، اس کے اصحاب اور اس کی علم سے فائدہ اٹھانے والے، یہ سب کے سب کمزور پڑ جائیں گے، اور حق کے مقابلے میں باطل کو کہیں گلے لگا لیں، اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے، ڈر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی صورت میں کسی بھی ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار، لیکن حق بات یعنی سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وہ امام احمد بن حنبل ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں یعنی اہل السنت والجماعت کے یہاں، اہل الحدیث کے یہاں، سلفیوں کے یہاں، سچے مسلمانوں کے یہاں سنت کا اصول کیا ہے؟ ہمارے یہاں سنت کا اصول کیا ہے؟ التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس راستے کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، اس راستے کو مضبوطی سے تھام لیا جائے
جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چل رہے تھے، جس راستے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے صحابہ گامزن تھے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا یہ ہمارے یہاں سنت کے اصولوں میں سے ہے۔ بات سمجھ میں کچھ آ رہی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں سنت کا اصول صحابہ کی زندگی ہے، صحابہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ سنت کا اصول صحابہ کا عمل، سنت کا اصول صحابہ کی سیرت، سنت کا اصول صحابہ کی فہم۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ورنہ ہر آدمی حدیث کو لے لے، سنت کو لے لے، رافضی اپنا معنی نکال کر رافضیت کی دعوت دینا شروع کر دے، خارجی اپنا معنی نکال کر اپنی خارجیت کی دعوت دینا شروع کر دے، اخوانی مودودی آ کر کے اپنے اپنے معنی نکال کر اپنی اپنی بات کی دعوت دینا شروع کر دیں، انکار سنت والے انکار کر دیں، صحابہ کی توہین کرنے والے صحابہ کرام کو، ان کے مقام اور مرتبے کو کل عدم قرار دیں، صوفی آئے اور وہ صوفیت کا معنی نکال کر کے اس کی دعوت دینا شروع کر دیں، عقلانی آئے، معتزلی آئے، تعطیل والا آئے، تشبیہ والا آئے، جہادی آئے، فسادی آئے، خلافت کا نام لینے والے، حاکمیت کا نام لینے والے آئیں، اور سب اپنا اپنا مقصد اپنی اپنی مرضی کے مطابق حدیث سے نکال کر اس کی دعوت دینا شروع کر دیں۔ ایسے نہیں چلے گا۔ کیسے چلے گا؟ ہمارے یہاں سنت کا اصول اس راستے پر مضبوطی سے عمل کرنا ہے، چلنا ہے جس راستے پر رسول اللہ کے صحابہ چل رہے تھے۔ والاقتداء بہم، اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی اقتداء کرنی ہے۔ ہاں، کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے، ان کے راستے پر چلا جائے، ان کی سنت پر چلا جائے، ان کے عمل کے مطابق عمل کیا جائے، لیکن جو نیگیٹو پہلو ہے، منفی، کیا نہ کیا جائے، اس کو ٹچ نہ کرو، اسے مت چھیڑو، پھر سب کے اوپر ضرب پڑے گی، سب کے اوپر ضرب پڑے گی، اس لیے اس کو رہنے دو۔ بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے اپنا اصول بنا رکھا ہے، بھلائی سکھاؤ، برائی سے منع مت کرو۔ بھلائی مان لیں گے لوگ، لیکن برائی سے روکو گے تو لوگ نفرت کریں گے۔ نماز کے لیے آ جاؤ، آ جائیں گے، لیکن سگریٹ مت پیو کہو گے تو نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے منکر سے مت روکو، انکار منکر مت کرو، خالی بھلائی کا حکم دو۔ سنت کے اصولوں میں سے کیا ہے میرے بھائیوں؟ امام احمد فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ آج کل کے کوئی ایرے گہرے ہیں یہ میرے بھائیوں؟ چوٹی کے امام، چوٹی کے امام، کتب ستہ کے ائمہ کے استاذ میرے بھائی، امام احمد بن حنبل، بخاری کے استاد، مسلم کے استاد، فلاں کے استاد، فلاں کے استاد، 40,000 حدیثوں کا خزانہ اکٹھا کرنے والے، دنیا کی سب سے بڑی مسند اکٹھا کرنے والے امام کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں سنت کے اصول کیا ہیں؟ صحابہ کرام نبی کے جس راستے پر چلتے تھے، جس عقیدے پر، جس مشن پر، جس عمل پر، جس اخلاق پر، جس عبادت پر، جس سیاست پر، جس دنیا کے سارے بیمہ جس پر چلتے تھے، وہ کسی بھی اعتبار سے اس پر تمسک، مضبوطی سے عمل کرنا، اس پر قائم رہنا۔ والاقتداء بہم، اور ان کی پیروی کرنا، اور اس کے آگے وترک البدع، یہ کبھی نہیں چھوڑنا، یاد رہے، سنت 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 سنت۔ آدمی صرف وظیفہ کرے گا تو سنت حل، سنت کا معاملہ اس طرح سے نہیں ہوگا جیسے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو چاہتے ہیں دنیا میں۔ اس لیے سنت کی پیروی کرنے کے لیے یہ کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ ترک البدع، اور بدعات کو چھوڑ دینا ہے۔ سنت کے اصولوں میں صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنا، اور ان کے پیچھے چلنا، اور ساری بدعات سے کنارہ کشی اختیار کرنا، چھوڑ دینا، یہ سنت کے اصولوں میں سے ہے۔ کیوں ایسا؟ یہ بدعت والی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں فَإِنَّ وَكُلُّ بِدْعَةٍ، اور ہر چیز جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ نہیں، کیا کہا؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ، کوئی بھی بدعت ہو وہ گمراہی ہے۔ یہ انداز آپ نے پہلی بار دیکھا ہوگا۔
وَكُلُّ بِدْعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت، کوئی بھی بدعت ہو، تم کیسی بھی بدعت کی مثال پیش کرو، فَهِيَ ضَلَالَةٌ، وہ گمراہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَالسُنَّةُ عِندَنَا، شروع میں کیا کہا تھا؟ سنت کے اصول کیا ہیں، سنت کے اصول، اب اخیر میں بیان کر رہے ہیں کہ سنت کیا ہے۔ کہتے ہیں سنت وَالسُنَّةُ عِندَنَا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں۔ آپ سے جو معصور ہوا ہے، منقول ہے، آپ کا عمل منقول ہے وہ آپ کی سنت ہے، آپ کا قول منقول ہے وہ آپ کی سنت ہے، آپ کی تقریر منقول ہے، یعنی آپ نے برقرار رکھا ہے، کوئی چیز کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا، آپ نے روک ٹوک نہیں کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، وہ منقول ہو گیا، وہ کیا ہے؟ وہ بھی سنت ہے۔ آپ کے سارے فتوے، آپ کے سارے فیصلے، سفر میں، حضر میں، صلح میں، جنگ میں، عقیدے اور ایمان سے لے کر ادنا سے ادنا مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آثار، جو کچھ منقول ہے، معصور جس کو کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ ایک جملہ آپ دیکھو کتنا قیمتی ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میرے بھائیو، آپ سوچئے کہ امام احمد بن حنبل کون تھے؟ فتنہ خلق قرآن کے موقع پر اگر وہ پہاڑ جیسا امام اگر اس بات کو دنیا کے سامنے نہ رکھتا، اگر اس کے پایہ ثبات میں اگر تزلزل آ جاتا، اس کے اندر لغزش آ جاتی، تو بھلا بتائیے کہ دنیا کے سامنے کون سا پیغام جاتا؟ لوگ کیا سوچتے؟ کون سی فکر عام ہو جاتی؟ کون سا منہج عام ہو جاتا؟ کون سی سوچ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر داخل ہو جاتی، پیوست ہو جاتی؟ لیکن نہیں، ایک موقف، اس لیے پیشواؤں کا، بڑوں کا، اماموں کا، اور میرے بھائیوں مرشدوں کا، قائدین کا کردار قائدانہ ہونا چاہیے، اماموں کا کردار امامت کے مقام کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ آئیڈیل ہیں، اس لیے کہ ان کو فالو کیا جائے گا، ان کو دیکھا جائے گا، ان کے پیچھے چلا جائے گا، ان کی باتیں کوٹ کی جائیں گی، ان کی سیرت کے حوالے دیے جائیں گے۔ اس لیے امامت کا مقام جن کو اللہ نے عطا کیا ہو، انہیں چاہیے کہ وہ امامت کے شایان نشان، اپنا قدوہ، اپنا آئیڈیل انسانیت کے سامنے پیش کریں۔ اچھا جناب، یہ ہو گئی بات۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ باب، وہ فصل جو پہلے والی فصل تھی نا، وہ الحمدللہ یہاں پر پائے تکمیل کو پہنچی۔ کون سی فصل؟ وہی ہے نا، کیا پہلی فصل؟ کتاب و سنت کی پیروی، بدعات سے اجتناب، اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنا۔ یہ باب یہاں تک ختم ہوا 15 اقوال کے ذریعے سے۔ 15 اقوال میں الحمدللہ اس ایک باب کی باتوں کو ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ اچھا جناب، اب یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوسری فصل شروع ہو رہی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ بہت نازک مسئلے ہیں میرے بھائیوں۔ عقیدہ و سنت کے باب میں سلف صالحین کے اقوال۔ دوسرا باب کیا ہے؟ سنتوں کو اپنی ذات پر، اپنے آپ پر نافذ کرنا ضروری ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، حدیثیں ان کو سینکڑوں یاد ہیں، حدیثیں ان کو، حدیثوں کے مفہوم ان کو ہزاروں یاد ہیں، لیکن زندگی میں سنت اور حدیث کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ تو ایسے تھوڑی کوئی محدث بن جائے گا، ایسے کوئی دعویٰ کر کے وہ اپنے آپ کو ثابت کر دے گا کہ ہم بڑے مت والے ہیں، سنت کے بڑی محبت کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ اور یہ تو خیر بہت موٹا مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت موٹا مسئلہ ہے۔ کیا؟ اصل علم عمل کا نام ہے۔ اصل علم کس کا نام ہے؟ عمل کا نام ہے۔ اگر علم پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو وہ علم نہیں ہے صحیح معنوں میں، یعنی اس کو علم نافع نہیں کہا جا سکتا۔ سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔
اپنی ذات پر سنتوں کو نافذ کرنا ہے، لاگو کرنا ہے، یہ ہمارا دوسرا موضوع ہے، دوسرا مضمون ہے۔ اس حوالے سے سلف کے اقوال کیا ہیں، سلف کے فرمودات کیا ہیں، ان کی سیرت میں کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے تحت آئیں گی۔ 16 نمبر قول، مصنف نے کیا کیا تھا، سارے اقوال عناوین بدل رہے ہیں لیکن اقوال کا ایک سیریل نمبر دے دیا ہے، شروع سے لے کر کے بھی ترتیب۔ 15 اقوال پہلی فصل سے متعلق تھے اور اس کے بعد دوسری فصل شروع ہو رہی ہے، تو اقوال تسلسل کے ساتھ 16 نمبر 17 18 اس طرح سے انہوں نے اس کی نمبرنگ کی ہے۔ یہ انداز ہے مصنف کا، اس لیے اس کو بدلا نہیں گیا، اردو ترجمے میں بھی اس کو ایسے ہی رکھا گیا۔ اور اسی اعتبار سے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اگر سارے اقوال کو ہم گننا چاہیں تو کل تقریباً 800 کے قریب اقوال ہیں، 685 کے قریب اقوال ہیں اس کے اندر، یہ اسی ترتیب کے ساتھ ہیں۔ اب سنت کو اپنی زندگی پر لازم کرنا ضروری ہے، عمل پہلے ہے، علم کے بعد کیا ہے بھائی؟ عمل ہے، علم کے بعد دعوت نہیں ہے، یا علم بھی نہیں عمل بھی نہیں، پہلے دعوت، ایسا نہیں ہے۔ کتاب و سنت کا التزام، سنت کا علم، اس کی پیروی اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا، پڑھنا پڑھانا سیکھنا، دوڑنا اور دوڑ کر کے حدیثوں کو حاصل کرنا، روایتوں کو حاصل کرنا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جستجو کرنا، یہ کافی نہیں ہے، اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی اہل سنت والجماعت سلف صالحین کا طریقہ تھا۔ اس حوالے سے کیا اقوال ہیں سلف کے؟ نمبر 1، امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ، امام اوزاعی جن کو محدث الشام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ محدث الشام، شام کے امام، ملک شام، یہی شام لمبا ایریا ہے، کئی ملکوں کو شام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام اہل الشام کون ہے؟ یہ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ندور مع السنتی حیث دارت، چھوٹا سا جملہ ہے، ندور مع السنتی حیث دارت، ہم سنت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جہاں جہاں سنت چلتی ہے، سنت جہاں جاتی ہے ہم بھی وہاں جاتے ہیں، سنت کی تلاش کرتے ہیں، سنت کے ساتھ ہی چلتے ہیں، سنت ہمیں جہاں لے جائے گی ہم بھی وہاں جائیں گے۔ یہ کرنے کی چیز ہے، سنت ہے کریں گے، یہ بولنے کی سنت ہے اسے بولیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ مباح ہم کریں گے، واجب ہے کریں گے، یہ حلال ہے کریں گے، یہ حرام ہے اسے باز آ جائیں گے۔ سنت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ جہاں جہاں چلے۔ یہ جملہ بڑا پیارا ہے اور ایسا قاعدہ ہے نا، ایسا قاعدہ ہے، پرنسپل، اصول ہے، ندور مع السنت حیث دارت، ہم چلتے ہیں، اور دارا یدورو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چکر لگانا، گھومنا، جہاں جہاں سنت جاتی ہے گھومتی ہے، ہم بھی وہاں وہاں گھومتے ہیں۔ سنت نے کہا ایسے کرو تو ایسے کرتے، سنت نے کہا ایسے کرو تو ایسے کرتے ہیں، سنت کہتی ہے کرو تو کرتے ہیں، سنت منع کرتی ہے تو رک جاتے ہیں، سنت کہتی ہے واجب تو واجب سمجھتے ہیں، سنت کہتی ہے مستحب ہے تو مستحب سمجھتے ہیں، ہے نا؟ سنت یعنی جو امام احمد نے فرمایا کیا؟ آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار یعنی آپ سے منقول، آپ سے نقل کیے جانے والے اقوال، افعال، تقریرات، فتوے، فیصلے۔ تو سنت جہاں جہاں جاتی ہے، نبی کا قول جہاں جاتا ہے ہم بھی وہیں جاتے ہیں، نبی کا فعل جہاں جاتا ہے ہم بھی وہیں جاتے ہیں، نبی کی تقریرات جہاں جاتی ہیں ہم بھی وہیں جاتے ہیں، نبی کا فتویٰ جہاں جاتا ہے ہم بھی وہیں جاتے ہیں، نبی کا فیصلہ جہاں جاتا ہے ہم بھی وہیں جاتے ہیں، نبی کا حلال، نبی کا حرام، نبی کا واجب، نبی کا مندوب، نبی کا مکروہ، نبی کا محرم، نبی کا سب کچھ نبی کی سنت کے ساتھ ہم چلتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی کڑی شرط ہے میرے بھائیو، بڑی کڑی شرط ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسے بھی اپنے آپ کو دائی، عالم اور اسکالر منوانے والے لوگ موجود ہیں جن کے چہروں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ چہ جائے کہ وہ
عالم ہوں، فاضل ہوں، مفسر ہوں، دائی ہوں، تو بہت دور کی بات ہے۔ ندور مع السنت حیث دارت، ہم سنت کے ساتھ چلتے ہیں جہاں سنت چلتی ہے۔ میرے بھائیو، داڑھیاں موڑ کر، مونچھیں موڑ کر، فرنگی میرے بھائیو انداز اختیار کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا مفکر، بہت بڑا دانشور اور پوری امت کو ان کے نازک مسائل میں گائیڈ کرنے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ جاوید غامدی کا نام سنا ہوگا آپ نے، جاوید احمد غامدی کا۔ اس بیچارے کا نام اس لیے نہیں لیتے تھے ہم لوگ کہ ایسا نہ ہو جائے کہ اس کا چرچا کرنے والے بن جائیں، لیکن فتنہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، فتنہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اور غامدیت کا فتنہ اس اعتبار سے اور زیادہ خطرناک ہے کہ یہ وہ پڑوسی ملک کا جو انجینئر ہے نا، اس کا استاذ ہے، پڑوسی ملک کے انجینئر کا استاذ ہے، یہ ریفر کرتا ہے، وہ حوالے دیتا ہے۔ میں نے یہ مسئلہ تو آپ کو بتا دیا ہے، میرے سمجھ کے مطابق تو ایسے ہی ہے۔ ایسے اگر آپ کو اور تشفی حاصل کرنی ہو تو آپ غامدی صاحب سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا نام لیتا ہے جس کی موت ہو گئی، وحید الدین خان صاحب سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سنت کے علماء اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، قلم کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، لکھ کر کے، بول کر کے، عوامی پلیٹ فارموں سے۔ میرے بھائیوں، آف لائن، آن لائن، الحمدللہ ایسے باطل پرستوں، ایسے عقلانیوں اور ایسے ہوس اور خواہشات نفسانی کی روشنی میں قرآن و سنت کی تشریح کرنے والے دائیوں اور اسکالرز کا پردہ فاش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ فتنہ غامدیت کا بھی میرے بھائیوں الحمدللہ اب پردہ کیا ہو رہا ہے؟ چاک ہو رہا ہے، بے نقاب کر رہے ہیں ہمارے علماء انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور علماء سنت کا کام یہ ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق سیحملوا یا یحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کے کچھ لوگ علم سنت حاصل کریں گے۔ میرے بھائی، برے لوگوں میں سے، خلف لوگوں میں سے، میری امت کے بعد کے لوگوں میں سے جو خلف ہوں گے یعنی نااہل ہوں گے، ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چنندہ لوگوں کو عدل و انصاف والا بنایا ہوگا، صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح راستہ، صحیح سنت، صحیح فہم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوگا، عدول۔ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو امت کو اللہ کا کلام ملا ہے اسے سیکھیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے، جو سنت آئی ہے اس کا علم حاصل کریں گے۔ میرے بھائیو، وہ صحابہ، وہ تابعین، وہ تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ پچھلے ادوار میں، اس دور میں اور قیامت تک یہ مشن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوگا؟ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ نے فرمایا تھا وہ کیا کریں گے؟ ینفون عنہ، علم سنت سے، اللہ کے دین سے، عقیدے سے، تحریف الغالین، غلو کرنے والوں کی ہیرا پھیری، اس کی تحریف، عدل بدل، کمی بیشی کرنے کو کیا کر لیں گے؟ اس کو چھانٹ کر کے الگ کریں گے، اس کی نفی کریں گے۔ وانتحال المبطلین، اور باطل پرستوں کی تراش خراش۔ باطل پرست آتا ہے نا، فلسفے لے کر کے آتا ہے، لاجک لے کر کے آتا ہے نا، نکتے لے کر کے آتا ہے، مشگاوی لے کر کے آتا ہے۔ ان سب کا کیا کریں گے؟ ان سب کا بھی خاتمہ کریں گے، ان سب کو بے نقاب کریں گے۔ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کی کھینچ تان کا بھی پردہ فاش کریں گے۔ تعویل، جاہل آ جاتے ہیں، دین نہیں جانتے، اسکالر ہو سکتے ہو، ڈاکٹر ہو سکتے ہو، انجینئر ہو سکتے ہو، ایڈوکیٹ ہو سکتے ہو، کچھ اور ہو سکتے ہو، لیکن کیا علم دین نہ رکھتے ہوئے دین کا عالم بھی ہو سکتے ہو؟
تو آپ کے فلسفوں سے، آپ کی دانشوری سے، آپ کے ٹیلنٹ سے، آپ کی ذہانت سے، یا آپ کے اپنے میدان میں ایکسپرٹ ہونے سے کہاں لازم آتا ہے کہ آپ دین کے بھی علمبردار بن جاؤ گے اور دین کے دائی اور دین کے میرے بھائیوں دین کے ان مسائل میں جو امت کے نازک ترین مسائل ہیں ان میں بھی آپ امت کو گائیڈ کرنے کا حقدار بن جاؤ گے. اس سے کہاں لازم آتا ہے میرے بھائیوں؟ یہ نکتہ سمجھنے کا ہے. یہ جو کہا نا وہ تعویل الجاہلین، جاہلوں کی تعویل کرنے کے لیے عقل تو چاہیے ہی. تعویل کرنے کے لیے عقل چاہیے. عقل ہے ان کے پاس، لیکن وہ عقل کتاب و سنت کے سے عاری ہے، وہ عقل کتاب و سنت سے خالی ہے، اس لیے وہ باطل تعویلات کرتے ہیں. میرے بھائیو، ابھی بالکل قریب میں کورونا کے ماحول میں وفات پانے والے امت کے چوٹی کے عالم، جماعت اہل حدیث کے سر خیل، پڑوسی ملک پاکستان کے، جو اصلاً ہندوستان ہی کی ریاست، میرے بھائیوں راجستھان کے جے پور کے اصل میں ہے، وہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے بھی غامدیت کا پیچھا کیا ہے، تعاقب کیا ہے، اور جاوید غامدی کے باطل افکار و نظریات کا، اس کی تعویلات کا، اس کی باطل تعویلات کا، اس کے انحرافات کا، اس کی ضلالتوں کا پردہ فاش کیا ہے. فتنہ غامدیت کا ایک تحقیقی، ایک تاریخی اور تنقیدی مطالعہ، اردو میں کتاب یاد رکھنا نام اس کا، غالباً نام یہی ہے، اگر میں ایگزیکٹ نام بھول رہا ہوں تو تھوڑے سی فرق کے ساتھ یہ نام ہوگا. فتنہ غامدیت کا تحقیقی اور تاریخی مطالعہ، غالباً ایسے ہی اس کتاب تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ غالباً. اس کتاب میں میرے بھائیوں حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری انحرافات کا، ضلالات کا پردہ فاش کر دیا ہے. ایسے اور بھی بہت سارے علماء ہیں. تو یہ فتنہ غامدیت کا فتنہ ہے. بات یہاں سے نکل گئی، سنت کے ساتھ ہم چلتے ہیں جہاں بھی سنت جاتی ہے. ہم نے عرض کیا چہرہ دیکھنے سے ایسا نہیں لگتا کہ یہ کسی مسلمان کا چہرہ ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں، ایک شخص آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اس نے داڑھی موڑ رکھی تھی. داڑھی کیا تھی؟ موڑ رکھی تھی، اور مونچھیں بڑھا رکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا. وہ اہل کتاب میں سے تھا. آپ نے اس سے پوچھا یہ داڑھی موڑنے اور مونچھیں لمبی لمبی رکھنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ کیا تیرے رب نے اس کا حکم دیا ہے؟ تیرے رب نے، یعنی تیرے آقا نے، تیرے مالک نے، تیرے اگوا نے، تیرے پیشوا نے، تیرے پادری نے، یا تیرے عالم نے یہ حکم دیا ہے؟ تیرے حاکم نے یہ حکم دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ داڑھیاں موڑ دوں اور مونچھیں بڑی بڑی رکھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ وَلَكِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعْفِيَ لِحْيَتِي وَأَحُفَّ شَارِبِي. لیکن میرے پروردگار نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو اپنی حال پر چھوڑ دوں. وہ جتنی بڑی ہو جائے، جیسے بڑھے، جیسے دائیں بائیں لمبائی میں ہے نا، وہ گھنی ہوئی ہو یا بال کھلے ہوئے ہوں، گھنگریالے ہوں، سیدھے جیسے بھی ہو، ان اوفی لحیتی، میں اپنی داڑھی کو اپنی حالت پر چھوڑ دوں، اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دوں. واحف شاریبی، اور اپنی مونچھوں کو کتر لوں. میرے رب نے اس کا حکم دیا ہے. پوچھو ان موڑنے والے دائیوں سے، ان داڑھیاں موڑنے والے اسکالر سے پوچھو کہ انہیں داڑھی موڑنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ ہمارے نبی نے تو آف اللحا، وفر اللحا، اوف اللحا، ارخ اللحا اور ارج اللحا، 5 الفاظ میں حدیث رسول کے الفاظ موجود ہیں صحیح سندوں کے ساتھ. 5 الفاظ میں حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دو. سمجھ رہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر زندگی میں کبھی قینچی یا کبھی استرا نہیں گزرا.
جو روایتیں پائی جاتی ہیں وہ روایتیں ضعیف ہیں، موضوع ہیں، ناقابل اعتبار ہیں۔ کس نے حکم دیا ہے؟ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں۔ اور یہ تو بات بہت مطلب عام بات ہے، بہت عام بات ہے، یہ عقل پرستوں کا عام طریقہ ہے میرے بھائیوں، الا ماشاء اللہ، ورنہ عقل پرستوں کا عام طریقہ آپ نے اپنے بیچ میں دیکھا ہوگا۔ قرآن کی تفسیر کرنے والے لوگوں کو، اسکالر کو دیکھا ہوگا آپ نے، ان کی داڑھیاں کیسی ہوتی ہیں؟ ان کی داڑھیاں 1 mm کی، آدھے mm کی، 1.5 mm کی، ٹرم کی ہوئی داڑھیاں۔ کون سی داڑھی ہے بتائیے مجھے ذرا؟ اگر کوئی اختلاف بھی کوئی آ کر کے بیان کرتا ہے تو وہ مشت اور مشت سے آگے چھوڑ دینے کا اختلاف، وہ بھی غیر معتبر اختلاف ہے، معتبر اختلاف نہیں ہے، وہ غیر معتبر اختلاف ہے، یعنی اس کی دلیلیں مضبوط نہیں ہیں، ناقابل، میرے بھائیوں ناقابل التفات ہیں صحیح معنی میں۔ صحیح بات یہی ہے کہ داڑھیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر کچھ اختلاف اگر ہم تسلیم بھی کریں تھوڑی دیر کے لیے تو وہ اختلاف ایک مشت کے برابر، ایک مٹھی کے برابر رکھنا ہے یا اس کے آگے بھی چھوڑ دینا ہے، اس کا اختلاف ہے، تو کم از کم ایک مٹھی تو رکھو۔ یہ کون سی داڑھی ہے؟ موڈ کر کے لوگ دائی، عالم، اسکالر اور چھوٹے چھوٹے مسئلے نہیں، امت کے بڑے بڑے مسائل میں امت کی قیادت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور گمراہ کرنے کا، ورغلانے کا، بہکانے کا، لوگوں کے ذہنوں کو کھینچنے کا، لوگوں کے دلوں کو کھینچنے کا، انہیں اپیل کرنے کا ایسا طریقہ ان کو آتا ہے، ایسا پریزنٹیشن ان کا ہوتا ہے، اپنی باتوں کو تقدیم کرنے کا، پیش کرنے کا انداز میرے بھائیوں، کہ جاہل سادہ جو عوام ہیں اور نوجوان بھی بڑی تعداد میں، یہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ سب باتیں تو علماء نے کبھی بتایا نہیں، اتنی گہری بات، اتنی اہم بات آج تک علماء نے نہیں بتایا، کسی نے ممبر پر نہیں بتایا، کسی نے خطبے میں نہیں بتایا، کسی نے کتاب میں نہیں لکھا۔ یہ بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے ذہین فتین، بڑے دانا ہیں، امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ ہماری عوام کی سوچ ہے، ہماری عوام کی یہی سوچ ہے، نوجوانوں کی بھی یہی سوچ ہے، الا ماشاءاللہ۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور انہیں بتانا چاہتا ہوں، اگر ہمارے علماء نے ان باتوں کو کتابوں میں نہیں لکھا، یا ہمارے علماء نے ان باتوں کو ممبروں پر نہیں بیان کیا، ہمارے علماء نے کسی بھی درس میں، خطاب میں، کسی محاضرے، لیکچر میں ان باتوں کو بیان نہیں کیا ہے، تو اسی لیے نہیں کیا ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر وہ دین ہوتا تو ہمارے امت کے اسلاف نے کبھی بھی خیر خواہی میں کمی نہ کی ہوتی، جو حق تھا اسے ضرور بیان کیا ہے۔ ان سے زیادہ امت کے حق میں ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ بیان کرنے کے لائق تھا اسے بیان کیا گیا۔ وہ عقلوں کے پیچھے نہیں چلتے، وہ اپنی لاجک اور دانشوری کو میرے بھائیوں اپنا پیشوا نہیں سمجھتے، وہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام کی فہم کے مطابق سمجھتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں، اور اسی کی میرے بھائیوں نشر و اشاعت میں اپنے وقت کی، اپنے مال کی اور اپنی ساری صلاحیتوں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء یہ کام نہیں کرتے، یہ کام علماء کا نہیں ہے۔ علماء کتاب و سنت کے پابند ہیں، علماء سلف کے منہج کے پابند ہیں، علماء صحابہ کا راستہ بتائیں گے، علماء تابعین کا راستہ بتائیں گے، علماء امت کے ائمہ حدیث و سنت کا مشن اور ان کا اسٹینڈ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اپنی عقل کی تھیوریاں، اپنی عقلی نظریات، اپنی سوچ میرے بھائیو، اپنی لاجک، دانشوری ہے نا، اپنے ذہانت، فطانت، اپنا ٹیلنٹ، یہ بیان کرنے کا کام علماء کا نہیں ہے، اور نہ علماء اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں، نہیں، جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم دین کے نام پر کوئی فکر، کوئی نظریہ اپنی عقل سے طے کر لیں اور اس کو امت کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں۔ یہ وہ جرم ہے جس جرم کے نتیجے میں
امت کا سب سے بڑا انحراف اور سب سے بڑا اختلاف رونما ہوا۔ اسی لیے امت کے اسلاف اس بات سے حد درجہ نفرت کرتے تھے، حد درجہ نفرت کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور ان کی خادمہ کی وہ روایت بھی پیش کی تھی جو حیض کے موقع پر حیض کی حالت میں روزہ نماز نہیں کرنا ہے لیکن روزے کی قضا کرنی ہے، نماز کی قضا نہیں کرنی ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ہماری لاجک کیا کہتی ہے؟ ہمارا دماغ کیا کہتا ہے؟ ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ کیوں روزے کی قضا کرنی ہے، نماز کی قضا نہیں کرنی؟ جب روزے کا مقام نماز کے مقابلے میں تو کم ہے لیکن پھر بھی روزے کی قضا کرنی ہے، نماز کی قضا نہیں کرنی ہے۔ انسان کی عقل عاجز ہے، انسان کی عقل قاصر ہے۔ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی پیش کیا تھا، یاد نہیں مجھے یہاں پر پیش کیا گیا یا کہیں اور۔ میرے بھائیوں کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تھا آ کر کے، جب ان کے ساتھی نے آ کر کے تعارف کروایا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس، تو نام لیتے ہی امام جعفر صادق جان گئے کہ ابو حنیفہ ہیں، یہ نعمان بن ثابت ہیں جو امام و اہل رائے کہلاتے ہیں۔ عقل پرستی، عقل کا استعمال، رائے کا استعمال، دین کے اندر رائے کا استعمال کرنے کے سلسلے میں ان کا نام جانا پہچانا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیے تھے ان سے، کئی ایک سوالات تھے، ان سوالات میں یہ بھی سوال تھا کہ نماز بڑا جرم ہے، نماز پڑھنا میرے بھائیوں زیادہ اہم ہے فرائض کے اعتبار سے یا روزہ؟ نماز کا مقام اونچا ہے یا روزے کا مقام اونچا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے کہا روزے کے مقابل میں نماز کا مقام اونچا ہے۔ امام جعفر صادق نے پوچھا تو کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت کو نماز کی قضا کرنے سے بھی راحت دے دی گئی ہے کہ نماز کی قضا بھی نہیں کرنی ہے اور روزے کی قضا کرنی ہے؟ روزہ اہم ہے یا نماز اہم ہے؟ روزے کا مقام اونچا ہے یا نماز کا مقام اونچا ہے؟ اگر نماز کا مقام اونچا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی قضا کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ روزے کی قضا کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے عقل کی شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ دوسری چیز، دوسرا سوال یہ بتائیے، آپ تو رائے سے دین کے اندر فیصلے کرتے ہیں، رائے کا سہارا لیتے ہیں مسائل میں، آپ یہ بتائیے کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زناکاری بدکاری بڑا گناہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھنے کے اعتبار سے، سنگینی کے اعتبار سے قتل کا جرم زنا سے بڑھ کر کے ہے، کیونکہ قتل میں آدمی کی جان ہی ختم ہو جائے گی، زناکاری میں آبرو چلی جائے گی لیکن آدمی زندہ رہے گا، اس لیے قتل کا جرم بڑا ہے زناکاری کے مقابلے میں، دونوں کبیرہ گناہ ہیں۔ امام جعفر صادق نے کہا تو یہ بتائیے، آپ عقل سے اپنی رائے سے فیصلے کرتے ہیں، اگر قتل کا جرم بڑا ہے زنا کے مقابلے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہوں کا مطالبہ کیا ہے، اور زنا ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہوں کا مطالبہ کیا ہے؟ کتنے گواہوں سے قتل ثابت ہوگا اور کتنے گواہوں سے زناکاری ثابت ہوگی؟ بتائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قتل ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ لگیں گے اور زنا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لگیں گے۔ زنا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لگیں گے، وہ بھی آنکھوں دیکھنے والے گواہ، ڈاؤٹ، شک، شبہہ، اندازہ ہے، میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے، یقین ہے، ایسے نہیں، آنکھوں دیکھا ہوا، ایسے آنکھوں، عینی گواہ، عینی شاہدین چاہیے۔ امام صاحب عقل سے فیصلہ کرتے ہیں آپ دین کے اندر، تو بتائیے کہ اگر قتل کا جرم بڑا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ گواہ لگنا چاہیے یا زنا ثابت کرنے کے لیے زیادہ گواہ لگنا چاہیے؟ اگر آپ کی عقل پر اگر غور کر لیا جائے عقل کے اعتبار سے، تو آپ کی عقل کے اعتبار سے زنا کے لیے
2 گواہ ہونا چاہیے، اور قتل کرنے کے لیے کتنا گواہ ہونا چاہیے؟ قتل کے لیے 4 گواہ ہونا چاہیے۔ لیکن الٹا ہے کہ نہیں الٹا ہے؟ قتل کے لیے 2 گواہ، زنا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ۔ اس لیے آپ کی عقل شریعت کے اندر نہیں چلے گی۔ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اس کا جائز استعمال کر کے اس کی مدد سے اللہ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو سمجھنے میں مدد لینا ہے، لیکن اسی کو حکم، اسی کو جج، اسی کو فیصلہ کرنے والا نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا خلاصہ ہے میرے بھائیوں۔ تو یاد رکھیں کہ عقل پرستی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہودی کیا کرتے ہیں؟ داڑھیاں کاٹتے ہیں، موڑتے ہیں، مونچھیں بڑی رکھتے ہیں۔ نصارہ کی مخالفت کرو، مجوس کی، مشرکین کی۔ اب لوگ عقل کا سہارا لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آج یہودی بڑی بڑی داڑھی رکھنے لگے ہیں، تو کیا ہم ان کی مخالفت میں اپنی داڑھیاں موڑنا شروع کر دیں؟ یہ عقل پرستی کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ و سنت سے متعلق سلف کے اقوال سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دوسری فصل جس کا آغاز ہوا ہے، آج ہم نے صرف اور صرف ایک قول پڑھا ہے، بقیہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی رفتہ رفتہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عقیدہ و سنت کے باب میں اپنے اسلاف کے اقوال فرمودات کا صحیح معنوں میں مطالعہ کرنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں ہمیں زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔